آج کے شو میں عمران خان کا الزام، نون لیگ کی قانونی کارروائی کی تیاریاں۔ مجھے وہ 2 ہفتے پہلے ملا، اس نے کہا 10 ارب روپیہ انہوں نے مجھے آفر کی، اس کو 2 ارب روپے کی آفر، اگر تم نے اس کو منوا لیا تو 2 ارب روپے تمہارے۔ میں نام اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے اوپر انتقامی کارروائی کرے۔ وہ ایسے ہیں جو کہ ان کی رشتہ داری ہے، بھائی کی رشتہ ان کے کافی قریب ہیں، اس کے تھرو آفر آئی اور دبئی کے ذریعے انہوں نے آفر کیا۔ انہوں نے میاں صاحب کا نام نہیں، انہوں نے کہا ان کی طرف سے آفر آئی ہے، کیونکہ ایکچولی سارا شریف خاندان ہے اور ان کی ڈائریکٹ میاں صاحب سے نہیں ہے، دوسری طرف ہے شہباز شریف کی طرف۔ 10 ارب کی آفر کرنے والا شخص کون؟ عمران خان کے متضاد بیانات۔ یہ بھی غلط بیانی اور جھوٹ کا انہوں نے ماضی میں ریکارڈ کرکٹ میں قائم کیے، یہ جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے۔ اپنا جو قانونی حق رکھتا ہوں میں انشاءاللہ میں اس کو اپناؤں گا۔ اگر خدا کی قسم اگر یہ الزام اس میں اگر ایک پیسے کی بات سچ ثابت ہو جائے تو قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں مجھے قیامت تک آپ معاف نہ کرنا۔ من گھڑت الزامات کی سیاست، حاصل کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سٹیج سج چکا ہے، جلسہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ 90 روز اس طرف ہیں، 90 روز اس طرف ہیں، یعنی روز سے مراد میری جو سیٹیں لگائی گئی ہیں، اور اس حساب سے طلال چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا کہ 7000 کرسیاں بنتی ہیں جلسے میں۔ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کتنا بڑا پاور شو کرتی ہے اپنی گو نواز گو تحریک سٹارٹ کرتے ہوئے، لیکن خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو بڑی متنازع بن چکی ہے۔ کیا یہ متضاد بیانات ہیں خان صاحب کی طرف سے؟ پہلے انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا حوالہ دیا، اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا، پھر انہوں نے حمزہ شہباز کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ ان کو 10 ارب روپے کی آفر ہوئی۔ آخرکار اس معاملے کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ کچھ ہی دیر قبل پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے خود اپنا گراؤنڈ لوز کیا ہے اس حوالے سے اس سٹیٹمنٹ دینے کے بعد، اور دوسری طرف نون لیگ کی طرف سے قانونی کارروائی کی بھرپور تیاری، یعنی بھرپور لیول کے اوپر لیگل ایکشن کے لیے وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کنٹیمپٹ یا ڈیفیمیشن کا نوٹس عمران خان کو بھیجا جائے۔ اس پوری صورتحال میں کیونکہ جو نام ہے وہ کس میسنجر کا نام کیا تھا، یعنی جس نے پیغام پہنچایا وہ کون تھا، وہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس حوالے سے مختلف باتیں خان صاحب نے، جس طرح میں نے کہا کہ وزیر اعظم، پھر شہباز شریف، پھر حمزہ شہباز، حامد میر صاحب نے کچھ ہی جو انہوں نے وضاحت دی تھی اس کے بعد کہ ان کی عمران خان ہوئی۔ حامد میر صاحب سینئر صحافی اینکر پرسن ہے، انہوں نے بھی اس بارے میں کہا، حمزہ شہباز کا نام لیا، لاہور کا کوئی بندہ ہے۔ پہلے سنیں حامد میر صاحب نے اس بارے میں کیا کہا تھا، لیٹس ہیئر دیٹ۔ عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں۔ میں نے کہا تفصیل بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک بزنس مین دوست ہے اور اس کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک دوست ہے جو کہ میرے دوست کا دوست ہے، اور ان کا آپس میں دبئی میں کہیں کانٹیکٹ ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک تفصیل ہے، یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے اس پورے بیان کی، جو اس پر مسٹری بھی ایگزسٹ کرتی ہے، پزل ہے، مسٹری ہے، کیا ہے۔ خان صاحب نے کل یہ کتاب کوٹ کی ہے، ٹویٹ کی ہے، کراسڈ سوارڈز کی، شجاع نواز صاحب کی، جس کے اندر ہسٹری بتائی۔ وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے برائب میں انوالوڈ رہتے ہیں۔ اس کتاب کو کوٹ کیا، لیکن کیا یہ وضاحت کے لیے کافی ہے؟ خان صاحب متضاد بیانات اگر آئے ہیں تو، اور اس سے کیا نقصان پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیاست کو ہوگا؟ اس بریک کے بعد ہم بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہے گا اب تک پر، کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں نہ صرف پاکستان تحریک نون لیگ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈرز گروپ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کیا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس بریک کے بعد بے نقاب میں میرے ساتھ رہے گا۔ مجھے وہ 2 ہفتے پہلے ملا، اس نے کہا 10 ارب روپیہ انہوں نے مجھے آفر کی، اس کو 2 ارب روپے کی آفر، اگر تم نے اس کو منوا لیا تو 2 ارب روپے تمہارے۔ میں نام اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے اوپر انتقامی کارروائی کرے۔ وہ ایسے ہیں جو کہ ان کی رشتہ داری ہے، بھائی کی رشتہ ان کے کافی قریب ہیں،
اس کے تھرو آفر آئی اور دبئی کے ذریعے انہوں نے آفر کیا. انہوں نے میاں صاحب کا نام نہیں, انہوں نے کہا ان کی طرف سے آفر آئی ہے, کیونکہ ایکچولی سارا شریف خاندان ہے اور ان کی ڈائریکٹ میاں صاحب سے نہیں ہے, دوسری طرف ہے شہباز شریف کی طرف. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں بے نقاب میں ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے متضاد بیانات دیے جس سے یہ کیس اور کنفیوژن کا شکار ہو گیا. عمران خان صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئیں, پہلے کچھ پھر کچھ, کیا ایسا تھا واقعی میں یا پھر اس کو کانٹیکس میں صحیح نہیں لیا گیا؟ کیا عمران خان صاحب کا کہنا غلط ثابت ہو رہا ہے؟ یہ 10 ارب کا معاملہ کیا خود خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے؟ یہ جانتے ہیں. میرے ساتھ رانا افضل خان صاحب فیصل آباد سے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما پروگرام میں موجود ہے, جوائن کر رہے ہیں. مجھے جناب محمود خان صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف فاؤنڈرز گروپ صاحب کا تعلق ہے. یہ وہ گروپ ہے جو ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے کہ فنڈنگ کے اندر کچھ گھپلے ہیں. اور جناب شوکت یوسفزئی صاحب یعنی کچھ ہی دیر میں اسٹوڈیو میں ساتھ ہوں گے, اس وقت کال پر ہوں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تمام کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. پہلے محمود خان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, سر یہ پورا معاملہ کیا ہے آخرکار؟ یہ 10 ارب والا, آپ خان صاحب کے ساتھ رہے بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے عمران خان غلط ہیں یا حکومت غلط ہے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں کہ 10 ارب کی انہیں آفر ہوئی تھی؟ کیا ہوا ہے آپ کی نظر میں خان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفیان صاحب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا پرسیپشن ہے اور انہوں نے بار بار کئی جگہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں $100 ملین یا کہہ لیں 10 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے تو اس میں شاید کوئی سچائی ہے. اب بات معمولی بات نہیں ہے, اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان انوالو ہے جس کے اوپر آلریڈی ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس چل رہا ہے. تو اس صورت میں خان صاحب کا یہ اناؤنس بہت معنی رکھتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب کو فوری طور پر اس کے اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کس نے کی, کون صاحب ہیں, ان کا نام ڈسکلوز کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب اس کا بھی جواب دیں کہ جب ان کو 2 ہفتے پہلے یہ آفر ہوئی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو اس وقت اناؤنس کیا تھا؟ یہ 2 ہفتے انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب تو کرکٹر ہیں اور کرکٹر میں ان کو پتہ ہے, رول ہے کہ اگر کوئی بکی کانٹیکٹ کرتا ہے کسی پلیئر کو تو اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ فوری طور پہ بتائے کہ فلاں بکی نے کانٹیکٹ کیا ہے. تو خان صاحب نے کیوں نہیں اس کو بتایا؟ کیا محرکات تھے اس کے پیچھے؟ 2 ہفتے کے بعد بتانے کے کیا محرکات ہیں؟ تو اس میں ہمیں بہت سارے سوال ہیں جو خان صاحب سے پوچھنے کے ہیں. لیکن محمود صاحب یہ تمام سوالات عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ پرائم منسٹر کی فیملی کی ہسٹری رہی ہے, وہ یہ جو کتاب کوٹ کر رہے ہیں کراس سوارڈز کے نام سے, وہ کہتے ہیں اٹ از ان دا ہسٹری, یہ بیک ٹریک ہے, یہ ریکارڈ میں رہا ہے, اس لیے یہ ایسا ہوتا ہے کہ برائب آفر کی جاتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب خان صاحب پر اونس ہے کہ وہ پروف کرے کہ یہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے, ورنہ نقصان کیا ہے پھر عمران خان صاحب کی ذات کو؟ کیا ان کی سیاست تو کوئی نقصان ہے اس سے محمود صاحب؟ جی آپ درست فرماتے ہیں. اب ایک طرف تو وہ کوٹ کر رہے ہیں ان کی ہسٹری کو آپ لے لیجیے, لیٹ اس ٹیک اٹ ایز اٹ از. لیکن اب یہ بات ہے ہسٹری کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اب اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم صرف اس لیے تو نہیں کیسے پروو کر سکتے کہ ہسٹری ایسی ہے, یہ بھی ہوا ہوگا. ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے. ہمیں اس وقت بتانا پڑے گا کہ اس کا ٹریل کیا ہے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون صاحب ہیں جنہوں نے اپروچ کیا. اور یہ خان صاحب اس کو نام چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں فرینڈشپ کے آڑ میں. نہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو فرینڈشپ کے رابطے میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو کیا کل خان صاحب اگر پرائم منسٹر ہوں گے اپنے دوستوں کو چھپاتے پھریں گے؟ یہ بہت رسکی معاملہ ہے اور خان صاحب کو کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے پناما کیس کے اوپر, پناما میں انہوں نے پورے ہر قسم کا ثبوت لایا, جب کتابیں بھی کوٹ کر دیں, سب کچھ کوٹ کر دیا. اب یہاں آ کے آپ کے ہاتھ میں بندہ موجود ہے, اس بندے کو آپ پیش کیجئے. پرائم منسٹر غلط ہیں, ثابت کیجئے. آپ کے پاس تو ایک زبردست موقع مل گیا ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے اور اس کی ہسٹری پوری کرپشن سے بھری ہوئی ہے. آج تو آپ کے ہاتھ میں سالڈ مل گیا, آپ کو سالڈ ثبوت آپ پیش کرنے میں. حکومتی کیا حکمت عملی ہے؟ رانا افضل خان صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈی ایس ای جی پہ آ چکے. رانا افضل خان صاحب, آپ تک آواز آ رہی ہے سر؟ رانا افضل خان صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. رانا صاحب کیا آپ کی اسٹریٹجی اب ہے اس وقت اس معاملے کو لے کر؟ یعنی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا حکمت عملی آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ لیگل ایکشن کا ہم نے سنا ہے سر, کیا یہ لیگل ایکشن فروٹفل ہوگا؟ کس طرح آپ ثابت کر, خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہوئی آفر, اور قائم ہے اس بیان کے اوپر. رانا صاحب آپ کی اسٹریٹجی اب کیا ہے اس کو لے کر؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل یہ ایک لیگل میٹر ہے، ایک بہت بڑا الزام نہیں، بہتان نہیں جی، رانا صاحب کا جو اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ ہم سے. محمود صاحب یہ آپ لوگ جو اس وقت ہے اس پر کوئی موومنٹ کا کچھ سوچتے ہیں نہیں؟ اگر آپ جو آپ کا فاؤنڈرز گروپ ہے، آپ الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں، قیادت کے اوپر پی ٹی آئی کی آپ کی تنقید ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگ اس پر کوئی پلان کر رہے ہیں اس وقت؟ محمود صاحب کوئی اس پر اسٹریٹجی پلان ہے آپ کی ہے کہ اس پر یہ 10 ارب کا معاملہ آخرکار کیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جناب اس کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ نون کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے اور نون کو جو بھی لیگل ایکشن لینا ہوگا. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب ضرور اس کو ڈسکلوز کریں گے. کیوں نہ ڈسکلوز کریں، اس سے ملک کا فائدہ ہے. اور لیکن ہمارا جو ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے فورن فنڈنگ کا کیس کیا ہوا ہے، یہ اس میں بھاگ رہے ہیں. یہ کنٹینیوسلی انہوں نے ایکسٹینشن لے کے ڈیلے کر کے تقریباً 3.25 سال لگا دیے ہیں. یہ جواب دینے سے بھاگ رہے تھے. الحمدللہ اب 8 تاریخ کو اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اس میں کنٹیمپٹ میں سے بھی یہ بھاگ رہے تھے، اور پچھلی پیشی کے اوپر کنٹیمپٹ کے اوپر جب ڈیسیژن لینے لگے، ان کے وکیل کا یہ وتیرہ تھا کہ جناب پہلے آپ مینٹینیبلٹی کے فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم کنٹیمپٹ کی بات کریں گی. تو سردار رضا صاحب چیئرمین انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کیس ہے، لیکن اس پر آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا اونس نون لیگ پر ہے کہ وہ اس وقت ثابت کرے. رانا افضل خان صاحب بیپر پہ ساتھ ہیں. رانا افضل خان صاحب آپ تک آواز سر آ رہی ہے میری، اور آپ کی کیا حکمت عملی ہے آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ 10 بلین روپیز کا چارجز ہیں برائبری کے، کس طرح ثابت کریں گے غلط ہیں رانا افضل خان صاحب؟ دیکھیں بالکل ثابت کریں گے غلط ہے. یہ تو ان بیمار ہیں، یہ اپنے ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہاں فٹ پاتھ کے اوپر پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سرکاری پیسہ جو مرضی اٹھا کے لے جائے. یہ تو ایک فوبیا ہے ان کو کرپشن کے پیسے کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ پیسے کی جو ہے جو مرضی اس میں ہاتھ ڈالے اور پیسے نکال کے لے جائے. اور یہ اب میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ یہ اب پھنسے ہیں اور ان کو اس کے اوپر بالکل عدالت میں لے کے جانا چاہیے. میری جماعت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ یہ جھوٹ بول کے انہوں نے نجل سیٹھی پہ الزام لگایا، آج اس عدالت سے بگوڑے ہیں. انہوں نے جسٹس افتخار چودھری پہ الزام لگایا، اس عدالت میں یہ پیش نہیں ہو رہے. اور اب ہم کیس کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ یہاں بھی پیش ہوں گے. یہ تو کیس پنجاب گورنمنٹ کے سر کر رہی ہے نا آپ لوگ، یعنی کیا پنجاب گورنمنٹ کا ایکسیکر یعنی سرکاری خزانے سے کیس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ رانا افضل خان صاحب اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ یہ معاملہ تو پرائم منسٹر یا پھر شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کا ہے. آپ لوگ پنجاب گورنمنٹ کے حکومتی فنڈ سے کیس کریں گے، یہ مجھے وضاحت کرتے چلے رانا افضل خان صاحب. دیکھیں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس الزام کی تحقیقات پوری ہو رہی ہیں. سر آج ملک احمد خان صاحب جو ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کے، وہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ 3 دن کی مہلت اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں. لگتا ہے پنجاب حکومت باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ یہ کنٹیمپٹ کرنے جا رہی ہے. انتظار کر لیں، اگر پنجاب حکومت کے پلیٹ فارم سے ہوگا تو پھر یہ 12 کروڑ روپیہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ پنجاب حکومت کا ہوگا. اگر 12 کروڑ پنجاب حکومت کا استعمال کرنا ہوگا تو پھر حکومت کے کیس کرے گی. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی الزام ہے، اور اس کے اوپر میاں صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا، ان کے دوست پہ الزام لگایا. تو یہ اس کا انتظار کر لیں کہ یہ کہاں سے کیس ہوتا ہے. وہ لیگل ہوگا انشاءاللہ، قانون کے مطابق ہوگا. ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس شخص نے گن ڈال دیا ہے. یہ دنیا کو پتہ نہیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک لوٹ کھسوٹ کا ملک ہے، یہاں عدالتیں نہیں ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم عدالت کا فیصلہ من و ان مانگیں گے، اور پھر عدالت کا فیصلہ آیا کہ JIT بنے گی. اب اس فیصلے کے ٹوٹے کر رہے ہیں، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا. خود امریکہ کی عدالت سے یہ بگوڑے ہیں، وہاں کی عدالت نے کیا کہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور پاکستان کے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ 1000 5000 6000 10000 بندے اکٹھے کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ. رانا صاحب آج بھی آپ کے جو MNAs ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، دیگر رہنما ہیں، سر وہ کرسیاں کیوں گنتے ہیں اس وقت ان کے جلسے کی؟ اتنا سیریسلی مانیٹر کرتے ہیں نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو، آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ باقاعدہ روز کتنے ہیں اور روز میں کرسیاں کتنی ہیں، لیفٹ پہ کتنے، رائٹ پہ کتنے؟ 90 لیفٹ پہ تو ایک رو میں 30 کرسیاں، ایک رو میں 40 کرسیاں، اس کو ملٹی پلائی کر کے پھر وہ 7000 کرسیاں، 700 عورتوں کی کرسیاں.
تو سر یہ رانا صاحب اتنا سیریسلی آپ لوگ کیوں لیتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کوئی خوف ہے اندر سے، بوکھلاہٹ ہے، کیا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں یہ کام شاید طلال چودھری کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ نہیں کر رہے، کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم تو آپ کی ہونی چاہیے. جب یہ کہتے ہیں 1 لاکھ بندہ آیا، آپ کو بتانا چاہیے وہاں کتنی کرسیاں لگی ہیں. وہ تو ہم بتائیں گے، لیکن اگر نون لیگ خود بتائے گی رانا خان صاحب تو یعنی آپ صحافی بھی بن جائیں گے تو سب بن جائیں گے. رانا صاحب یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا کہ کرسیاں بھی گرنے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں سر. تو ہم تو وہاں کیمرے لے کے پہنچے ہوئے رانا صاحب، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کرسیاں ہوں گی، بتائیں گے بھی. آپ یقینی صحیح کہہ رہے ہیں، بائسنس بھی ہے اس میں، بات بڑا چڑھا کر ہی پیش کی جا رہی ہے، ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے. لیکن سر ایم این ایز، اس سے پہلے پرویز رشید صاحب یہ کام کرتے تھے، اب طلال چودھری صاحب آج کر رہے ہیں، جان اجگری صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی. تو یہ لگتا ہے کہ سیریسنس ہے، کچھ ذہن میں ہے، سوار تو نہیں ہے خان صاحب کے ان کا جلسہ؟ رانا صاحب اصل میں جو بہت سے لوگ اب اس چیز پہ کمر بستہ ہو گئے ہیں کہ اس کے ہر جھوٹ کو ثابت کرنا ہے. جی اچھا، شوکت یوسف زئی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب یہ مجھے بتاتے چلے سر کہ یہ جو 10 ارب کا معاملہ ہے، نون لیگ آپ کے خلاف قانونی کاروائی کر رہی ہے. شوکت صاحب آپ کا کیا سٹینس ہے؟ ثابت کس طرح کریں گے اسٹریل کو کہ آپ کو 10 بلین آفر ہوئی تھی، کس نے کری تھی، کیسے کری تھی؟ شوکت صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج بن گیا خان صاحب کے لیے، مسٹری بن گئی ہے، کیسے ہوگا یہ معاملہ سولو؟ شوکت صاحب نون لیگ سے کہو روتے رہو. یہ جو 10 ارب کا معاملہ ہے نا، انشاءاللہ یہ بعد میں بتائیں گے جب ابھی پاناما کا کیس ہے، پہلے پاناما کا ایشو حل ہو جائے، انشاءاللہ سب حساب کتاب کریں گے. بولو یہ بریف کیس جو پھرتے رہے ججوں کے پیچھے پیچھے، یہ جو چانگا مانگا کی سیاست یہ کی ہے انہوں نے نا، یہ ان کی تو ہر ایک چیز سامنے آئے گی اب. لیکن ہم فی الحال چاہتے ہیں کہ جو پاناما کا ایشو ہے اس کو فوکس کیا جائے. یہ ان میں اتنی ہمت ہے تو دوسری چیزیں جو کرپشن نواز شریف نے کی ہے، زرداری نے کی ہے، وہ چیزیں سامنے لے کر آئے نا. ان کو یہ اس لیے سوچ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی جو فوکس ہے وہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کو. لیکن سر خان صاحب نے کیا غلط بیان دیا، صحیح بیان دیا؟ شوکت صاحب یہ تو آپ کلیریفائی کرتے چلیں. وہ ایک بار کہتے ہیں نواز شریف صاحب، پھر کہتے ہیں شہباز شریف، پھر حمزہ شہباز. تو یہ تضاد کیوں ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹس میں؟ شوکت صاحب پلیز ایکسپلین دس. دیکھیں یہ جو بھی چیزیں ہیں نا، یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے. یہ کیونکہ نواز شریف کی سیاست جو ہے نا بالکل کھلی کتاب ہے. اس نے جس طرح کی سیاست کی ہے، جو پیسوں کی سیاست کی ہے، اور جو تباہ کر کے رکھ دیا سیاست کو اس ملک میں، یہ نواز شریف ہی ہے. یہ چانگا مانگے کی سیاست کو اور لے کر نہیں آیا تھا. تو یہ 10 ارب تو بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ فی الحال اس لیے اس کو ایشو بنا رہے ہیں کہ چونکہ ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں پاناما میں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اور ایشو لے کر آ جائے اور ہم ان کو اس ایشو پہ ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے. پاناما سر لیکن یہ سٹیٹمنٹ تو خان صاحب نے دی ہے نا سر، ایشو تو خان صاحب لے کر ہیں 10 ارب والا کے 2 ہفتے پہلے ان کو آفر ہوئی. یہ نون لیگ تو نہیں ہے، تو عمران خان صاحب نے خود اپنے زبان سے بولا کہ 10 بلین روپیز کی آفر ہوئی. شوکت صاحب جی میں مانتا ہوں، لیکن یہ ایشو کیوں بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ یہ ایشو اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ اپنی گردنیں، ان کا خیال ہے کہ ہم پاناما سے تھوڑا ریلیف حاصل کریں اور یہ لوگ اس طرح پڑ جائے. اس طرح نہیں ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. ہاں ہم اس بات کا آج بھی قائم ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو وہ پیسوں کی سیاست رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے ان کو کہ ان کی سیاست، پیسوں کی سیاست، کرپشن کی سیاست، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی آپ لوگ کانفیڈنس ہیں، آپ کو کیا ہے کہ کورٹ کے اندر ثابت کر سکتے ہیں اسٹریل کو کہ کس طرح پیسے کی آفر آئی، کس طرح ہوئی؟ ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس شوکت یوسف زئی صاحب؟ لیکن نام ابھی تک نہیں بتا رہے. الزام تو لگا دیے، پگڑی بھی اچھال دی ہے، لیکن نام نہیں بتا رہے کہ کون ہے وہ جس کو 10 ارب روپے کی جس کے ذریعے آفر ہوئی. شوکت یوسف صاحب جی آپ دیکھیں نا، یہ جو تالاب میں پتھر پھینکتے ہیں نا تو وہ پانی پھیلتا رہتا ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اگر نام نہیں بتایا تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہی چور ہے نا. ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اگر بتائیں نا مجھے. سر تکلیف صرف نون لیگ کو نہیں، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شور مچا رہی ہے. میڈیا پر سوال اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کسی کو 10 ارب کی رشوت آفر کر رہے ہیں تو اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے نا، نام آنا چاہیے سامنے. شوکت صاحب سب کو مسئلہ ہے اس پر، سب کو مسٹری ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اس وقت شور کر رہے ہیں نا، یہ سارے چور ہیں بے شک. چلے ایک بریک. شوکت یوسف صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. شوکت صاحب کچھ ہی دیر میں اسٹوڈیو میں بھی ساتھ ہوں گے ہمارے. رانا افضل خان صاحب سے بھی کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں گے اور محمود صاحب بھی پروگرام میں موجود ہے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں بہت کچھ حقائق سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ رہے گا اب تک. یہ بھی غلط بیانی اور جھوٹ کا انہوں نے ماضی میں ریکارڈ کرکٹ میں قائم کیے. یہ جھوٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے. اپنا جو قانونی حق
रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह मैं उसको अपनाऊंगा। अगर खुदा की कसम अगर ये इल्ज़ाम इसमें अगर एक पैसे की बात सच साबित हो जाए तो कौम के बेटों और बेटियों मुझे क़यामत तक आप माफ न करना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और इल्जामात की सियासत की बौछार है। इमरान खान साहब का इल्जाम 10 अरब रुपए वाला वो किस तरह साबित करेंगे, क्योंकि मामला अब कोर्ट्स में जाएगा। मामला डिफेमेशन नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, डिफेमेशन लॉस, कंटेम्प्ट लॉस के तहत देखा जाएगा। वो एक बार कहते हैं कि 2 हफ्ते कबल उनको बताया गया था, तो सवाल यहां पर यह भी है कि अगर 25 अप्रैल को उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनको पता चला है कि और 2 हफ्ते कबल उनको आई थी ये ऑफर, तो तकरीबन 11 अप्रैल वो तारीख बनती है। और 11 अप्रैल को अगर ये कहा गया कि 2 माह कबल उसको ये ऑफर दे दी गई थी, तो इसका मतलब 11 फरवरी पर ये बात जाती है कि 11 फरवरी को मुबैना तौर पर ये ऑफर उस शख्स को की गई थी कि तुम 2 अरब रखो और 10 अरब में खान साहब से डील करा दो। तो 11 फरवरी को पनामा का केस चल रहा था अदालत में, तो अगर ऑफर करनी थी तो अदालत में जाने से कबल क्यों नहीं की गई, ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। राना अफजल खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, जनाब महमूद खान साहब जो कि पीटीआई फाउंडर ग्रुप से हैं और इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ जा चुके हैं, ये भी हैं साथ, और जनाब शौकत यूसुफजई। राना अफजल खान साहब शौकत यूसुफजई साहब सीरियस नहीं ले रहे। वो कहते हैं नून लीग जो है वो इसको नॉन इशू को इशू बना रही है, इसमें कोई इशू है ही नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये तमाम बातें, इट्स अ नॉन इशू। राना अफजल खान साहब पीटीआई के मुताबिक। देखें, आपने बड़ी कोशिश की कि शौकत यूसुफजई साहब से आप एक जवाब हासिल कर लें कि क्या उन्होंने सच बोला। तो मैं ये सोच रहा था कि शौकत यूसुफ साहब ये कहेंगे कि हाँ उन्होंने सच बोला, लेकिन उस वक्त वो होश में नहीं थे, तो लेकिन उन्होंने बात का जवाब नहीं दिया कि हाँ बताएंगे, बाद में बताएंगे। मैं समझता हूँ कि कौम अब समझ चुकी है कि ये बिल्कुल बीमार हैं, इनको डॉलर्स या पैसे जो हैं इनके ख्वाब व ख्याल में घूमते रहते हैं। वो ले गया, ये ले गया, मुझे नहीं मिले, फलाना खा गया, फलानी करप्शन हो गई। वो ये इस सोच से बाहर अगर निकल आए, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी पैसे खर्च करने का निज़ाम और है और पंजाब में और है। पंजाब में रेडियो के ऊपर पैसे पड़े हुए हैं कि जो मर्जी उठा ले। तो ये कौम को अगर इस तरह से बेवकूफ़ बना, इसकी बजाय थोड़ी सी मेहनत कर लेते। 4.5 साल के बाद इनको ख्याल आया कि केपीके में मेट्रो की ज़रूरत है। 3-4 साल के बाद इनको ख्याल आएगा कि ओहो मैंने तो सियासत ही गलत कर ली, मैं कोई मेहनत कर लेता तो शायद पाकिस्तान के अंदर लोग कहते कि ये पाकिस्तान का एक जिम्मेदार लीडर है, ये पाकिस्तान को अक़वाम आलम में आगे लेके जाएगा। क्योंकि अभी शौकत साहब से राब्ता तो एस्टैब्लिश, ये जो उन्होंने बातें की है, उन्होंने वो खान साहब भी क्रॉस स्वॉर्ड्स किताब को कोट करते हैं, शुजा नवाज साहब की, जनरल आसिफ नवाज की, साबिक आर्मी चीफ का हवाला देते हैं। अभी शौकत यूसुफजई साहब हवाले दे रहे सर, वो कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, इस तरह के मामला आते हैं, दैट्स वाई हम ये समझते हैं कि ये ब्राइब ऑफर की गई होगी। ये फैक्ट्स है, ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। राना अफजल खान साहब क्या जवाब है इस बात का? देखें, आज ये कह रहे हैं ना कि वजीर आजम कुर्सी से उतर जाएं और ताकि JIT की कारकर्दगी के अंदर मुदाखलत ना हो। वजीर आजम 14 साल के बाद वापस आए हैं। ये 14 साल 1999 से लेके 2013 तक वजीर आजम किसी कुर्सी पे नहीं बैठे हुए थे। उन 14 साल में डिक्टेटर भी आए, काफ लीग भी आई, सियासी जमातें भी आई। ये इमरान खान डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए थे। वो वक्त था जब वजीर आजम नहीं बैठे हुए थे, ये जो मर्जी तहकीकात करते। आज इनको इस किस्म की गुफ्तगू करने का कोई हक हासिल नहीं है। आज पाकिस्तान के गरीब अवाम ने इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है और उसी वजीर आजम को तीसरी मरतबा वजीर आजम इसलिए बनाया है कि उन्होंने इन सबको रिजेक्ट कर दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है। और आज अगर तीसरी मरतबा उनको वजीर आजम बनाया है तो ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है। आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, और आज आप उसको हटाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम आपको वो जूते मारेंगे कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। अच्छा, और मेरे साथ शौकत यूसुफ साहब दोबारा है। शौकत साहब, मैं महमूद खान साहब पीटीआई फाउंडर ग्रुप यानी अकबर बाबर साहब वाले ग्रुप से हैं और ये इलेक्शन कमीशन में गए हुए। महमूद साहब, आप जरा कुछ आपका क्या केस है सर, ये बता दें। शौकत साहब से जवाब उसका भी लेते हैं। महमूद खान साहब, ओवर टू यू सर, क्या मामला है आपका इलेक्शन कमीशन में जो रुका हुआ है? सर, मुझे अगर आप इजाज़त दें, मैं एक बात, शौकत साहब ने एक लफ्ज़ में उनका मेरे बड़ा सख्त लगा। उन्होंने कहा इसका हम बाद में देंगे। ये बात क्या होता है? ये बात का इनकी जो नफ्सियात है, इसी बात की नफ्सियात के ऊपर ये फॉरेन फंडिंग केस इन्होंने 3 साल से लटकाया हुआ है।
جواب نہیں دے رہے. یہ بعد کی کیس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اب یہ قصہ شروع کیا ہے, جب بیان دیا ہے اس کو لٹکائیں گے. ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا سارا حساب دیں, جو کہ ان کا پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ پارٹی کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور اسی طرح یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے, ان کا فرض ہوتا ہے, میں سمجھوں گا کہ ہاں انہیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نون لیگ والے ان کے اوپر مقدمہ کریں. یہ خود والنٹیرلی آگے آئیں, بتائیں ملک کے انٹرسٹ کے لیے, شوکت صاحب آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کورٹ جانے کا, آپ کو یہیں پر سب کلیریفائی کر دینا چاہیے. یہ آپ سن رہے ہیں سر, یہ رائے آپ کی کیا اس پر رائے ہوگی کہ آپ کو سچ اور جھوٹ یہیں ثابت کر دینا چاہیے, کورٹ جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ شوکت یوسفزئی صاحب دیکھو میں نے تو سنا نہیں کس کو, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی ان کی کہ انہوں نے کیا کہا, ان کو آواز نہیں چاہیے. شوکت صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی اگر سچ ہے, غلط ہے, خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, اس کو ثابت یہیں کر دینا چاہیے, کورٹ جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کورٹ میں جا کے کیوں یہیں سیٹل کر دیں, یہیں بتا دیں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. شوکت صاحب اپنی چوری چھپانے کے لیے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح اپنے اس سے بھی پیش رفت کرتے ہیں نا سارے مل کے کہ نواز شریف نے جو چوری کی تھی سارے سامنے لے آتے تو بات ہی ختم ہو جاتی, ملک ترقی کر لیتا اور آگے جاتا ملک. شوکت یوسف صاحب کا بھی پر ڈراپ. میں رانا افضل خان صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب اور محمود صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اہم ترین معاملہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اس وقت جاری ہے اور عمران خان صاحب کے 10 ارب روپے کے الزام کے اوپر ایک مسٹری, ایک کیوریوسٹی رہتی ہے جی کیا آخرکار کون صحیح ہے کون غلط ہے. وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو, اسی نوٹ کے اوپر ٹائم آف اختتام پر پہنچا ہے. فیڈ بیک کے لیے ای میل اور ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا.